قرآن مجید فرقان حمید سورہ دخان آیت نمبر 38 اور 29 کے حوالے سے کل تمہیدی گفتگو ہوئی. اسی سلسلہ گفتگو کو بڑھاتے ہوئے آج پھر اسلامی نظریہ حیات در آئینہ نوربخشیت کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. کل تمہیدی گفتگو میں نظریہ اور عقیدہ کے درمیان جو تفریق ہے، جو فرق ہے، وہ بیان کیا. عقیدہ ایک تصدیق جازم، ایک پختہ تصدیق کا نام ہے جو حقیقت کے مطابق اور واقع کے مطابق ہوتا ہے. اس کے پیچھے کچھ دلائل اور براہین بھی ہوتے ہیں. غالباً بعض جگہوں پر عقیدہ کے لیے لفظ نظریہ بھی استعمال ہوا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے جہاں لفظ عقیدہ استعمال ہوتا ہے وہاں لفظ نظریہ استعمال نہیں ہوتا ہے. عقیدے میں عقیدہ مکمل طور پر وحیانی کلام پر مبنی ہوتا ہے، یعنی عقیدے کی بنیاد وحی پر ہوتا ہے. لیکن نظریہ جو ہے انسانی عقلی افکار، تعبیرات اور وہ تصور اور وہ خاکے ہوتے ہیں. غالباً نظریات میں ہو سکتے ہیں آپ کا نظریہ بعد میں غلط ثابت ہو سکتا ہے، لیکن جو عقیدہ یا حق ہے جو وحیانی کلام پر مبنی ہوتا ہے وہ ہمیشہ حق اور سچ اور صداقت پر مبنی ہوتا ہے. اس میں کسی بھی قسم کے شکوک و شبہات نہیں ہو سکتا. لیکن نظریہ مثال کے طور پر نظریہ معاشیت، نظریہ تجارت، مختلف نظریات جو علماء پیش کرتے ہیں قرآن و سنت پر کے سامنے خود بیٹھتے ہیں، اس سے اخذ شدہ تعلیمات کی روشنی میں مختلف علماء، مختلف ماہرین کچھ پیش کرتے ہیں، تصورات، فہم پیش کر سکتے ہیں. وہ فہم اسی فہم کو نظریہ کہلاتا ہے. وہ نظریہ غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن عقیدے میں غلطی کے شائبہ نہیں ہو سکتا. کل دوسری گفتگو عقل کے حوالے سے ہوئی. اللہ تعالیٰ کی ذات کو ثابت کرنے کے لیے آپ کا عقل بغیر معاون یا کچھ حد تک کسی کو سمجھانے کے لیے تفہیم کی خاطر آپ اپنی عقل پر جو ہے عقل کے ذریعے سے کسی کو خداوند عالم کی ذات کے حوالے سے دلیل پیش کر سکتے ہیں. ورنہ عقل مستقل طور پر اگر آپ عقل کے ذریعے سے خدا کے وجود کو ثابت کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ کے عقل کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے، عقل کا دائرہ کار، عقل کا حدود اتنا نہیں ہے آپ عقل کے ذریعے سے وجود خدا بندی کو ثابت کر سکیں. قرآن مجید فرقان حمید سورہ دخان میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ہم نے خلق نہیں کیا زمین اور آسمانوں کو، ما لاعبین، کھیل کود کے لیے، تماشا کے لیے، مذاق کے لیے نہیں بنایا. ما خلقناہما، ان دونوں کو نہیں بنایا، اگر بنایا ہے تو الا بالحق. آسمانوں اور زمینوں کو بنانے کے پیچھے کچھ مقاصد اور اہداف دار فرما ہے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. یہاں خداوند عالم نے تخلیق کا نظریہ یا تخلیق کا عقیدہ بیان فرمایا. غالباً وہ اس لیے اس تخلیق کے نظریے کے مقابلے میں نظریہ ارتقاء، جس کو ڈارون نے نظریہ ارتقاء یا تھیوری آف ایولیوشن، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی نظریے کے مقابل میں وہ یہ خیال پیش کرتا ہے، حالانکہ اس خیال کی کوئی حقیقت نہیں ہے،
وہ یہ خیال پیش کرتا ہے کہ انسان ایک بندر سے جو ہے ارتقا کرتے ہوئے، ترقی کرتے ہوئے، وہ شکل تبدیل ہوتے ہوتے اس عصر میں یا جس عصر میں انسان کی شکل جو ہے تشکیل ہوئی، وہ جو ایک بندر کی شکل سے ارتقا کرتے انسان کا شکل جو ہے تبدیل ہوئی ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے، اس نظریے کو اس آیے مبارکہ، یہ جو آیے مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ رد کرتا ہے۔ ہم نے تخلیق کی ہے، ہم نے جو ہے انسان کو خلق کیا ہے عدم سے۔ جب نجران والے جب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ماورائی مخلوق جو ہے تصور کیا۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ آدم کا مثال، حضرت عیسیٰ کا مثال بھی آدم کی طرح ہے، یعنی اسی مٹی سے ہم نے حضرت عیسیٰ کو بھی خلق کیا ہے، یعنی تخلیق کیا ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ یا کوئی بھی انسان ارتقا کر کے بندر سے جو ہے تبدیل ہو کر انسان نہیں بنا ہے۔ اسلامی نظریہ حیات در آئینہ نور بخشیہ کے تحت جو ہمارا مرکزی نقطہ ہے یا جو مرکزی خیال ہے، جو اصل نقطہ اشتراک ہے، وہ توحید ہے۔ جب تک آپ کو اللہ کی توحید کے بارے میں آشنائی نہ ہو، خداوند عالم کا معرفت حاصل نہ ہو، تب تک آپ کے عبادات، تب تک آپ کے عقیدے، تب تک آپ کے تصورات، تب تک آپ کے خیالات، تب تک آپ کے روز و شب کے دود و باش، رہن سہن، آپ کے تمام اعمال و عبادات جو ہے اللہ کی توحید کی معرفت کے بغیر صحیح نہیں۔ شرح گلشن راز میں حضرت اسیر الہی جی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک حدیث قدسی نقل فرماتا ہے۔ حدیث قدسی حضرت اسیر الہی جی تقریباً 16 سال حضرت شاہ سید محمد نور رش نور اللہ مرقدہ حال اللہ مقامہ کے پاس زانوِ تلمس طے کیا، 16 سال شاگردی اختیار کیا۔ 16 سال شاگردی اختیار کرنے کے بعد محمود شبستری کے اشعار کی شرح کو شرح گلشن راز کے نام سے آپ نے تعریف کی۔ آپ نے وہ کتاب لکھی، آج وہ کتاب عرفان اور تصوف کی دنیا میں ایک معتبر نام ہے۔ اگر آپ عرفان سمجھنا چاہتے ہو، اگر آپ تصوف سمجھنا چاہتے ہو تو اسیر الہی جی کے یہ شرح گلشن راز سے بڑھ کر آج تصوف کی دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ آج بھی حوزہائے علمیہ کے اندر عرفان اور تصوف پڑھانے والے درسگاہوں کے اندر شرح گلشن راز کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اور اس کو پڑھایا جاتا ہے، اور عرفان اور تصوف کے جویا اس کتاب کو مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ شرح گلشن راز ہمارے سلسلہ الذہب کے بزرگان دین میں سے ایک معتبر نام حضرت اسیر الہی جی نے لکھی ہے۔ وہاں یہ حدیث نقل فرماتے ہیں، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، كنت كنزا مخفيا، میں ایک حاصل کروانے کے لیے مخلوقات کو خلق کیا۔ اسی لیے شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ آل اللہ مقامہ رسالہ نجم الہدیٰ کے اندر توحید کے اس مباحث کو نہایت ہی شرح و بسط کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہوئے وہاں پہ یہ حدیث نقل فرماتے ہیں، ان اول عبادت اللہ المعرفۃ بہ۔ رسالہ نجم الہدیٰ کے اندر ان اول عبادت اللہ المعرفۃ بہ، سب سے پہلی عبادت جو ہے آپ کو وہ کیا ہے؟ المعرفۃ بہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت حاصل کرنا، یعنی بنیادی چیز کیا ہے؟ آپ سب سے پہلے کوئی عبادت انجام دینے سے پہلے آپ کو معلوم ہو خدا کیا ہے، خالق کون ہے، رازق کون ہے، وہ واجب الوجود کون ہے، آپ کو اس چیز کے بارے میں معرفت حاصل ہو۔ ان اول عبادت اللہ المعرفۃ بہ، سب سے پہلی عبادت ہی یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکے، آپ کو اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہو۔ کیوں؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ تصوف کی دنیا میں
تصوف کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں نہایت ہی طویل اور بسیط کتابیں لکھی گئی ہے، لیکن آپ کو توحید کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں بحیثیت نوربخشیہ توحید کو سمجھنے کے لیے، ہم ایک بہترین موحد ثابت ہونے کے لیے آپ کے اوراد فتحیہ سے بڑھ کر توحید کہیں پر بیان نہیں ہوگی۔ ہماری بدبختی سمجھیں، ہم اوراد فتحیہ کو صرف لقلقۂ زبانی اور ورد زبانی رکھتے ہیں، لیکن اس کے معانی اور مفاہیم پر غور و فکر نہیں کرتے، ورنہ آپ کی اوراد فتحیہ کے اندر جتنی توحید بیان ہوئی ہے، آپ کو کسی آج کل جو نام لیوا ہے مواعظ کے نام سے، آپ کو ان کی کتابوں میں اس طریقے سے توحید آپ کو بیان نہیں ملے گا۔ تصوف میں دو تصور نہایت ہی مشہور ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے، خداوند عالم کی ذات اقدس کے حوالے سے دو تصور نہایت مشہور ہے، ایک ہے وحدت الوجود، ایک ہے وحدت الشہود۔ یہ دو تصور وحدت الوجود کے حوالے سے نوربخشیوں پر جو کفر کے فتوے لگے، نوربخشوں کو جو زندگی ٹھہرایا گیا، نوربخشوں کو جو ملحد قرار دیا گیا، نوربخشوں کی کتابوں کو جلانے کا حکم دیا گیا، ان اسباب میں سے ایک سبب اسی وحدت الوجود تھا۔ جب مرزا حیدر دولت نے علماء ہند کو خط لکھا اور علماء ہند سے پوچھا نوربخشوں کی یہ کتاب فقہ الاحوال ہے، یہ تعلیمات نوربخشوں کا ہے، نوربخشوں کے بارے میں کیا جو ہے آپ لوگ فتوا دیتے ہیں؟ پھر وہاں سے علماء ہند نے جو ہے یہ فتوا بھیجا مرزا حیدر دولت کو، اس نے فتوا مانگا اور علماء ہند نے فتوا بھیجا کہ نوربخشیہ زندیق ہے، نوربخشیہ ملحد ہے، نوربخشیہ مرتد ہے۔ نوربخشیوں کی کتابوں کو جہاں بھی اسپیشلی فقہ الاحوال جہاں میسر آئے اس کو جلا ڈالو۔ خود مرزا حیدر دولت لکھتے ہیں بہت سارے نوربخشیوں کو میں نے خود قتل کر لیا، وہ خود لکھتے ہیں تاریخ رشیدی کے اندر، آپ تاریخ فرشتہ اٹھا کے دیکھیں وہاں پہ باقاعدہ اس کی جو ہے اقوال نقل بھی کیا ہے۔ مرزا حیدر دولت یہ اعتراف کرتے ہیں کہ کشمیر کے اندر میرے نوربخشوں کو میں نے خود قتل کر دیا، اور جو قتل نہیں ہوئے وہ جو ہے ڈر کے مارے مذہب حنفی جو ہے امام ابو حنیفہ کے مسئلہ کو قبول کیا۔ یہ مسئلہ ہمیں اس تھا وحدت الوجود کا مسئلہ۔ وحدت الوجود کے حوالے سے شاہ سید محمد نوربخش وحدت الوجود کا علم بردار ہے، لیکن تصوف کی دنیا میں جس شخص کو وحدت الوجود کا بنیاد گزار بانی قرار دیا جاتا ہے، جس وحدت الوجود کو باقاعدہ ایک علمی تعبیرات کی شکل میں علمی بنیاد فراہم کیا ہے، وہ شیخ اکبر ابن عربی ہے۔ لیکن آپ شاہ سید محمد نوربخش کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو ہر ذکر سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شاہ سید محمد نوربخش کی وحدت الوجود کا جو ہے علم بردار ہے۔ بالخصوص آپ کتاب الاعتقادیہ، اصول اعتقادیہ جو آپ کے اعتقادات پر مشتمل ہے، اس کتاب کی خداوند عالم کے وجود پر اعتقاد رکھنے کے حوالے سے آپ مطالعہ کرتے جائیں، وہاں پہ آپ کو خطبۃ البیان بطور تائید حضرت شاہ سید محمد نوربخش نقل فرماتے ہیں۔ خطبۃ البیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ایک خطبہ ہے، اس خطبے کو وہاں پہ نقل فرماتے ہیں شاہ سید محمد نوربخش اپنی گفتگو کی تائید کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے۔ وہاں آپ کو یہ چیز واضح اور بین طریقے سے ثابت ہوتی ہے کہ شاہ سید محمد نوربخش وحدت الوجود کا قائل ہے۔ یہ وحدت الوجود کیا ہوتا ہے؟ وحدت الوجود ایک مثال دیتا ہوں عام فہم میں، جیسے کہ سورج ہے، سورج کی روشنی ہے، تو سورج کی روشنی کو آپ قطع نظر کریں، یعنی سورج کی روشنی کی طرف آپ کا توجہ ہی نہیں ہے، بلکہ اصل وجود کو آپ سورج کو ہی اصل وجود سمجھتے ہیں۔ اسی طرح تصوف کی دنیا میں خداوند عالم کے ذات کو ہی اصل وجود سمجھتے ہیں، باقی یہ جتنے بھی کسرات ہیں، یہ جتنے بھی ممکن الوجود ہیں، یہ جتنے بھی مخلوقات ہیں، یہ جتنے بھی جیسے انسان ہیں، ان سب کو جو ہے درخور اعتنا ہی نہیں سمجھتے ہیں، ان کو اپنی نظر میں ہی نہیں لاتے۔
یعنی وجود اگر وجود حقیقی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، باقی وجود جو ہے ایک تجلی ہے اور مظہر ہے، ان وجود کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر حقیقت ہے تو صرف وجود الہی، اس نظریے کو کہتے ہیں وحدت وجود۔ لیکن آج کی تصوف کی دنیا میں وحدت الشہود کا جو علم بردار ہے وہ حضرت علاء سمنانی ہے۔ وہ حضرت علاء سمنانی، آپ علاء سمنانی کی کتاب خمخانہ وحدت جو غالباً اشعار پر مشتمل ہے، تصوف کے تقریباً غالباً بزرگان دین اپنے معاشی ضمیر کو پیش کرنے کے لیے، اپنے اعتقادات کو، خیالات کو پیش کرنے کے لیے غالباً اشعار کا جو ہے، اشعار کو بنیاد بنا کر، آلہ بنا کر اپنے معاشی ضمیر کو اشعار میں پیش کیا گیا۔ آپ علاء سمنانی کی کتاب خمخانہ وحدت کو مطالعہ کریں، وہاں پہ بار بار آپ کو نظریہ وحدت الشہود کا جو ہے پڑھنے کو ملیں گے۔ دوسری کتاب جو نہایت ہے مشہور ہے علاء سمنانی کے حوالے سے، العروہ لأہل الخلوۃ والجلوہ، آپ العروہ لأہل الخلوۃ والجلوہ کا مطالعہ کریں، بلکہ بعض جگہوں پہ نظریہ وحدت الوجود پر نقد بھی کیا ہے۔ لیکن در حقیقت دیکھا جائے تو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے درمیان میں کوئی فرق نہیں، جس کی بنیاد پر غالباً آپ مطالعہ کریں تو ابن تیمیہ، ابن قیم، مجدد الفسانی، ان تین جو بڑے عالموں نے جو ہے وحدت الوجود کے قائل علماء کو، مرشدین کو، تصوف کے ان بزرگان دین کو کافر قرار دیا ہے۔ اگر کوئی وحدت الوجود کا نظریہ کرتا ہے وہ کافر ہے۔ آپ ابن تیمیہ کے تعلیمات اٹھا کے دیکھیں، باقی کا فتویٰ ہے، ابن قیم جو اس کے شاگرد ہے اس کا بھی فتویٰ ہے، مجدد الفسانی جو درب صغیر کا ایک مشہور نام ہے، وہ بھی جو ہے وحدت الشہود کا علم بردار ہے۔ لیکن ہماری تعلیمات کی روشنی میں، ہمارے سلسلہ الزحام میں سے جس بزرگ نے وحدت الشہود کو بڑے شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے وہ علاء سمنانی ہے۔ علاء سمنانی وحدت الشہود کو کتاب العروہ لأہل الخلوۃ والجلوہ کے اندر جو ہے بیان کی ہے۔ وحدت الشہود کیا ہے؟ غالباً وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے درمیان میں جو فرق ہے، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ان دونوں کو جمع کیا ہے، تدریج کیا ہے، کہتے ہیں وحدت الوجود اور شہود کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک کیفیت ہے۔ جب سالک الی اللہ نظر رکھے، ملحوظ نظر رکھے، جب روشنی پہ ہے، سورج بھی ہے، تو اسی کو وحدت الشہود کہتے ہیں۔ فرق اتنا ہے، لیکن اسی وحدت الوجود کو بنیاد بنا کر علماء ہند نے یا باقی بہت سارے علماء ظاہر نے، اسی لیے آپ کے بزرگان دین نے بار بار کتابوں میں رسالہ اعتقادہ کے اندر لکھتے ہیں وَيَجِبُ أَن تَعْتَقِدَ أَنَّ اللَّهَ وَاجِبُ الْوُجُودِ، اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ خدا واجب الوجود ہے۔ خدا واجب الوجود ہونے پر اعتقاد رکھنا واجب ہے۔ اب واجب الوجود کیا ہے؟ واجب الوجود، وجود کی تقسیم بندی علاء سمنانی نے تین تقسیم کی، یا واجب الوجود ہے، یا ممکن الوجود ہے، یا ممتنع الوجود ہے۔ ان تین وجود کے تصور کے علاوہ کوئی اور وجود کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ واجب الوجود یعنی ایک ایسا وجود جس کا ہونا ضروری ہے، نہیں ہونے کے بارے میں آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ ممکن الوجود جس کا ہونا اور نہیں ہونا برابر ہے، جیسے ہم کل نہیں تھے، آج گفتگو کر رہا ہوں، نہیں معلوم کچھ دنوں کے بعد نہیں ہوں گے، یہ ہمارا جو وجود ہے۔ لیکن یہ جسم ہو، جسم کا تعلیم غالباً علماء کرتے ہیں کہ وہ طول اور عرض میں، یعنی لمبائی اور چوڑائی کے اندر جس کو ناپا کا سارے وہ جسم ہوتا ہے، لیکن وجود کے لیے جسم ہونا ضروری ہے، ورنہ خدا کی جسمانیت لازم آئے گا کہ وجود سے ہمارا جسم ہی رہتا ہے۔ شاہ صاحب محمد مروش نہایت توجہ کا طالب ہوں، آپ کی تعلیمات میں کوئی کمی نہیں ہے، کتابوں کی کمی بھی نہیں ہے، مصنفین کی کمی بھی نہیں ہے، لکھنے والوں کی کمی بھی نہیں ہے، لیکن مشکل کیا ہے؟ ہم اپنی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی کتابوں کی تشریح اور تفسیر کو کسی اور کی کتابوں سے لا کے تشریح اور تفسیر کرتے ہیں، اسی لیے تو وہ مشکل ہے۔ شاہ صاحب محمد مروش رسالہ اعتقاد کے اندر لکھتے ہیں وَيَجِبُ اور واجب ہے أَن تَعْتَقِدَ أَنَّ اللَّهَ وَاجِبُ الْوُجُودِ، خدا کا واجب الوجود ہونے پر اعتقاد رکھنا واجب ہے، یعنی کہ ایسے وجود پر اعتقاد رکھنا واجب ہے جو کہ ہونا ضروری ہے، جس کے نہیں ہونے کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے۔
حی وہ ذات زندہ ہے، علیم جاننے والا ہے، سمیع سننے والا ہے، بصیر بصارت رکھنے والی ذات ہے، ذو ارادۃ و کلام صاحب ارادہ ہے، صاحب کلام ہے، وہ بالعلم احاط بكل شیء من العرش الى الكرسی، وہ عرش سے لے کر کرسی تک کی تمام چیزوں کے بارے میں جانکاری رکھتی ہے، وہ تمام آسمانوں اور زمین کے بارے میں جاننے والا ہے، لیس لہ جسم ولا کثافۃ ولا لون وهو منزہ عنہا، لیس لہ جسم اللہ کے لیے کوئی جسم نہیں ہے، اس لیے تصور پیش کیا۔ بعض علماء نے اللہ تعالیٰ کی جسمانیت کا قائل ہے، جسم کا تصور ہے، غالباً ابن تیمیہ کہتے ہیں ہم تو جسمانیت کو تو کہتے ہیں ہم پہ اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے، لیکن ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ وہ انسانوں کی طرح کو جسم رکھتا ہے، جسم تو رکھتا ہے لیکن کیسا ہے کیفیت کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں، لیکن شاہ صاحب محمد نوربخش توحید کے بارے میں، اللہ کے وجود کے بارے میں آپ کے تصور کو واضح کرتا ہے کہ وہ وجود، وہ توحید، وہ اللہ لیس لہ جسم کوئی جسم نہیں ہے، ولا کثافۃ کوئی وزن نہیں ہے، ولا لون کوئی رنگ نہیں ہے، وہ منزہ عنہا وہ ذات ان تمام صفاتوں سے منزہ ذات ہے۔ علاء سمنانی یہ یہاں پہ شاہ محمد نوربخش نے خداوند عالم کی ذات یعنی صفات ذاتی کو بیان کیا، وہ علیم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ صاحب ارادہ ہے، وہ صاحب کلام ہے، اسی تمام صفات کو العلوہ کے اندر ایک لفظ کو علاء سمنانی نے شرح کے ساتھ پیش کیا ہے۔ سوال آتے ہیں بھائی جب اللہ تعالیٰ موجود تھے، خدا کا وجود جب تھا، مخلوقات جب نہیں تھے تو خدا کیسے سمیع تھا؟ جب مخلوقات نہیں تھے خدا کا وجود تک بھی تھا، جب خدا صرف اکیلا یکتا ذات ہو لیکن مخلوقات نہ ہو تو یہ سمیع سننے والی ذات کا یہ صفت کیسے درست ہو؟ ظاہر سی بات ہے، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو میں سننے والا، آپ سننے والا ہیں، میں بولنے والا ہوں، یعنی آپ کا وجود سننے کے لیے یہاں پر ہے تو میرا جو ہے بولنے والے کا جو صفت ہے وہ درست آتا ہے۔ یہاں پہ جب کوئی سننے والا ہی نہیں ہے تو میں جو ہے کس سے مخاطب ہوں؟ یعنی میں سننے والا ہوں، یہ صفت کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ وہاں پہ علاء سمنانی لکھتے ہیں انتہائی اختصار کے ساتھ، العلوہ کے اندر علاء سمنانی لکھتے ہیں سمیع سے مراد یہ ضروری تو نہیں ہے کہ مخلوقات موجود ہو، بلکہ وہ ذات اپنی جو ہے تجلی کا، اپنے لیے ذات کا جو ادراک رکھتا ہے وہ بھی سمیع ہوگا، وہ اپنی ذات کا جو ادراک رکھتا ہے وہاں پہ بصیر ہو سکتا ہے، اپنی ذات کا جو ادراک رکھتا ہے وہاں پر بھی علیم ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مخلوقات ہو تو سننے والا ہو، کوئی مخلوقات ہو تو جاننے والا ہو، کوئی مخلوقات ہو تو صاحب بصیر ہو۔ یہ آپ کا تصور ہے توحید کے بارے میں، یہ آپ کا تعلیمات کی تعلیمات ہے توحید کے بارے میں۔ اسی لیے کہا اسلامی نظریہ حیات در آئینہ نوربخشیہ کے تحت، یعنی آپ نے زندگی جو گزارنا ہے، جو حیات مستعار آپ اس دنیا کے اندر گزار کے جانا ہے، اس حیات مستعار کے اندر جو مرکزی نقطہ ہے وہ خداوند عالم کی توحید ہے۔ اسی توحید کی معرفت میں یعنی سالکین الی اللہ جو ہم قلوب کا لقب دیتے ہیں، جو ہوش کا لقب دیتے ہیں، جو ابدال کا لقب دیتے ہیں، جو اخیار کا لقب دیتے ہیں، وہ کس کا کام بنتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے بحر ذخار میں، اس بحر ناپیدا کنار کے اندر جب یہ سالک راہ الی اللہ ڈبکی لگاتے ہیں، وہ نظر ہوتے ہیں، وہ جتنا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے اسی حساب سے یہ لقب کوئی ابدال بنتا ہے، کوئی اخیار بنتا ہے، کوئی ہوش بنتا ہے، کوئی قلوب بنتا ہے۔ قطب بنتا ہے تو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد، ہوش بنتا ہے تو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد، ابدال بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نوربخشوں کے اندر توحید کا تصور واضح نہیں ہے تو وہ خام خیالی ہے، وہ بیوقوفی ہے، وہ احمق ہے، اور وہ ضد اور عناد کے آڑ میں جو ہے گفتگو کرتا ہے۔ ورنہ نوربخشیوں کے اندر جو توحید کا تصور ہے وہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ضرور کی مرد ہے ہی نہیں۔ ہم کیسے کہتے ہیں وہ نوربخشوں کے اندر توحید کا تصور درست نہیں ہے؟ ہاں، لیکن کل کی گفتگو میں، پرسوں کی گفتگو میں آپ کو یہ توحید کا جو مسئلہ میں نے سمجھا ہے وہاں پہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مستقل سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ مستقل جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ مستقل سماعت بصارت رکھنے والی ذات ہے۔ پھر وہاں پہ مسئلہ پیش آتا ہے جب اللہ تعالیٰ خود مستقل، ان حکموں میں استقل لوگوں مجھے پتا ہو میں سننے والا ہوں،
میں قبول کرنے والا ہوں، تو پھر توسل کا مسئلہ تو آتے ہیں نا، استنجاد کا مسئلہ تو آتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ خود مستقل سننے والا ہے تو پھر علی کو کیوں پکار رہے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ خود مستقل سننے والا ہے تو آپ کسی اور اہل بیت سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ خود دیکھنے والی ذات ہے تو پھر آپ کسی اور اولیاء کا محتاج کیوں ہو؟ ہاں، یہاں پہ توحید کا مسئلہ آتے ہیں۔ آپ نے جب اسلامی نظریہ حیات اپنی زندگی حیات کے مستعار کو گزارنا ہے تو پھر اس توحید کے ساتھ سلسلہ دار آپ کو نیچے جانا پڑے گا۔ جب آپ کو توحید سمجھنا آئے گا تو پھر آپ کو نبوت بھی سمجھنا آئے گا، امامت بھی سمجھنا آئے گا، ولایت بھی سمجھنا آئے گا، توسل بھی سمجھنا آئے گا۔ ان تمام چیزوں کا جو ارتباط ہے وہ خداوند عالم کے ذات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے مخلوقات کو خلق کیا، لیکن مخلوقات کو خلق کرنے کے بعد مخلوقات کو خلق کرنے کے بعد ان کی رہنمائی کے لیے جو انبیاء دیتے ہیں، مربوط ہوا نہیں ہوا؟ توحید کے فوراً بعد انبیاء کی ضرورت کیوں آئی؟ جب اللہ تعالیٰ خود سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ خود بصارت رکھنے والی ذات ہے، خود جاننے والی ذات ہے، تو پھر نبی بھیجنے کی ضرورت کیوں آئی؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں آپ کو جانکاری اور معرفت حاصل ہونے کے بعد مخلوقات کو خلق کیا تھا اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ خود کو پہچانوانے کے لیے مخلوقات کو خلق کیا، تو مخلوقات کو ایسے ہی خلق نہیں کیا، ان کی رہنمائی کرنے کے لیے، ہدایت کرنے کے لیے، ان کے ہاتھ تھام کر اللہ تک پہنچانے کے لیے انبیاء بھیجے۔ اسی انبیاء کی سلسلہ تعلیمات کو آگے بڑھانے کے لیے مسئلہ امامت آتا ہے، اسی فیوزات کو آگے بڑھانے کے لیے مسئلہ ولایت آتا ہے۔ آج کربلا کے مقام پہ دیکھیں، آپ کربلا کے مقام پر دیکھیں، کربلا کے کوئی حر ہے، کوئی حبیب ابن مظاہر ہے، کوئی مسلم ابن اوسجا ہے، حسین شہید کربلا کو ولیوں کے ولی ہیں۔ مسلم ابن اوسجا سے زیادہ اللہ کی توحید کون جانتا ہے؟ حبیب ابن مظاہر سے زیادہ اللہ کی توحید کون جانتا ہے؟ حسین شہید رہائی سے زیادہ اللہ کی توحید کون جانتا ہے؟ زینب کبریٰ ما رأیت الا جمیلا، کتنے خوبصورت بات ہے۔ مصیبتوں کے بعد مدینے سے لے کر مکہ، مکے سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام تک اسیر کرنے کے باوجود، 72 نفوس قربان کرنے کے باوجود، یتیم کئی اولاد یتیم ہونے کے باوجود زینب کبریٰ ارشاد فرماتے ہیں ما رأیت الا جمیلا، میں زینب کو خوبصورتی کے علاوہ کچھ دیکھا نہیں، اس سے بڑا مواقع کون ہے؟ یعنی وہ ذات الہی کے اندر غرق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی توحید کے علاوہ کوئی نظر میں ہی نہیں ہے۔ اولاد قربان جائے، پردہ جائے، گھر جائے، جائیداد جائے، لیکن اللہ کا یہ توحید برقرار رہے، اللہ کی یہ تعلیمات برقرار رہے، قرآن کے دستورات باقی رہے، محمد عربی کے احادیث نبوی برقرار رہے۔ اسی لیے تو کہاں مارا